الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون صدق اللہ العظیم۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں اب تک جو آ چکی اور قیامت تک جتنے آنے والی ہیں، ان میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کامل ہے۔ اب مخلوقات میں بھی معاملہ تو صرف انسانوں کے ساتھ میں ہے، اس لیے کہ جنت کا یا جہنم کا فیصلہ انسانوں کے لیے ہونا ہے، جانوروں کے لیے جنت کے اور جہنم کے فیصلے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی اپنی تمام تر مخلوقات کو دی ہے، ان میں یہ بتایا گیا کہ حساب کتاب تو ہونا ہے، لیکن حساب کتاب پر پکڑ کا جو معاملہ ہے دائمی طور پر، اور انعام کا جو معاملہ ہے دائمی طور پر، وہ صرف انسانوں کے ساتھ میں ہے۔ اگر کسی کو حساب کتاب کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی انعامات سے نواز دیا تو اس دن پتہ چلے گا کہ وہ سچا پکا مسلمان تھا، اور کوئی پکڑ میں آ گیا تو ظاہر سی بات ہے جو پکڑ میں آنے والے ہیں وہ دو طرح کے ہوں گے۔ ایک وہ جو دائمی پکڑ میں آ گئے، جو ہمیشہ کے لیے پکڑ میں آ گئے، اس دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں وہ جن کو باطل کہا کرتے تھے وہ خود باطل نکلے۔ اور ان میں ایک طبقہ ایسا ہوگا کہ جس کی پکڑ تو کی جائے گی لیکن دائمی طور پر نہیں، عارضی طور پر۔ تو جس کی عارضی طور پر پکڑ کی جائے گی وہ سمجھ جائے گا کہ دنیا میں کچھ سمجھانے والوں نے مجھے سمجھایا تھا لیکن میں حق کو سمجھ نہ سکا، اور میں نے کچھ ایسے اعمال کر لیے کہ جس کے نتیجے میں آج یہاں پر اللہ کی پکڑ کا مستحق بن گیا۔ تب معلوم یہ ہوا کہ مخلوقات میں اور خالق میں کامل کون ہے؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ کامل تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جس کو کہہ دیا، اب کس کو کہا اللہ نے؟ وہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ انبیاء اکرام اور رسول ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ سارے کے سارے معصوم ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامل ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے پیغام دیا کہ کچھ لوگ ایسے اور ہیں جو نبی تو نہیں ہیں، جو رسول تو نہیں ہیں، لیکن عقائد کی مضبوطی نے اور اعمال حسنات پر مداومت اور استقامت نے انہیں کامل بنا دیا۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ ان کے تعلق سے قرآن کہتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے پروانہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے اور آپ کے تعلق سے اللہ راضی ہے یا نہیں راضی ہے یہ تب پتہ چلے گا جب ہم میدان محشر میں قائم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال رکھ دے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں بھی ہوں۔ لیکن دنیا کے اندر صرف صحابہ کی ایک جماعت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ ان کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ ان کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ان کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ اولئک هم المهتدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور آج ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم فلاح والے ہیں، ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ صرف اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ صرف مسلمان کا ہونا یہ کامل ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، صرف مسلمان کا ہونا یہ کامل کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامل کامیابی کی دلیل کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ کچھ مومن ایسے جو کامیاب ہوئے ہیں۔ اب وہ کون ہیں؟
جنہوں نے نماز کو اس طریقے سے پڑھا کہ جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. یہ سورہ مومن کی ابتدائی آیات اس آیت کے اندر بتایا. تو یہ جو پیغامات ہیں دراصل یہ ہماری مایوسی جو دل کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو کامیاب کرنا تھا سو وہ کامیاب کر دیا, اب کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ مایوسی کو دل سے نکالنے کے لیے ہم جو کہتے ہیں نا بار بار کسی کو پریشان دیکھ کر, کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کہ بھائی لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. دراصل یہ وہ موقع نہیں تھا کہ ایک آدمی مصیبت میں مبتلا ہے, ایک آدمی کی بیوی مر جاتی ہے, اس کا جوان بچہ مر جاتا ہے, بچے چھوٹے چھوٹے, باپ مر جاتا ہے. دراصل یہ نہیں ہے معاملہ کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اللہ کی رحمت سے مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بندہ اس طریقے کی زندگی گزار رہا ہے جس کے تعلق سے یہ سوچا جائے غالباً یہ جنت سے اور اللہ کی رضا سے محروم ہے. جب تک انسان کی زندگی چل رہی ہے, امام بخاری نے کتاب الایمان میں نقل کیا ہے, جب تک وہ دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتا اور اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, اس وقت تک وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا. کسی انسان کے تعلق سے مسند احمد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا سمجھ لو کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے دنیا سے رخصت ہو گیا. ورنہ تو معاملہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرعون کو بھی جب ڈوبنے لگا, موت کے منظر کو سامنے دیکھا, اس کی زبان سے بھی اپنی وحدانیت کا اقرار کروا دیا اور وہ چیخ چیخ کر اس نے کہا, اور قرآن نے اس کی ایمان کی تصدیق کی. میرے اور آپ کی ایمان کی تصدیق سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں مومن ہوں. آپ کے ایمان کی تصدیق سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں. میرے اور آپ کے مومن ہونے کی تصدیق سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اس نے داڑھی رکھ رکھی ہے, سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اس نے اس لباس کو اختیار کیا ہے جو لباس مسلمانوں کی پہچان بنا ہوا ہے, سوائے اس کے کوئی پہچان نہیں کہ کبھی کبھار ہم مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں, سوائے اس کے کوئی پہچان نہیں کہ کبھی کسی اللہ کے بندے کو ہم نے دعوت دے دی. اس کے علاوہ کوئی پہچان نہیں. اور یہ کام پر بھی ضمانت نہیں کہ ہم مسلمان ہیں, کوئی ضمانت نہیں. فرعون کی تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ, کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. مگر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس کا اقرار میری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. یہ جناب محمد الرسول اللہ کو قرآن دیا گیا اور قرآن کے اندر فرعون کے واقعہ, حضرت لقمان کا واقعہ, نمرود کا واقعہ, کیا لگتا ہے کوئی ڈرامہ چل رہا تھا, کوئی سیریل اللہ بنا رہے تھے کہ جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, کبھی پہلے پارے میں کبھی دوسرے پارے میں, کبھی یہ صورت کبھی وہ صورت, مانو ایسا ہو گیا جیسے کوئی سیریل. خدا کی قسم یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ کے ذریعے اس آخری امت کو پیغام دے رہے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت سے مایوس آدمی کب ہوتا ہے اور اللہ اس کو مایوس کب کرتے ہیں؟ اپنے اعمال سے وہ اللہ کو اتنا ناراض کر چکا ہوتا ہے کہ وہ ایمان کا اقرار کر رہا ہوتا اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. اسی لیے جو کہا گیا ہے کہ جوانی سے پہلے بڑھاپے کی قدر, صحت مندی کو بیماری سے پہلے, جوانی میں عبادت اور بڑھاپے کی عبادت زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کو نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے, سفید داڑھی والے کو ہاتھ میں تسبیح, ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اس کی عبادت, اس کی عبادت. امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بیچارہ مجبور ہو چکا ہے, اس کو تو کام ہی وہی ہے. عبادت تو اس کی ہے جس کے جذبات بھڑک رہے ہیں, جو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس مقام پر پہنچ گیا, ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, وہ اس چیز سے فارغ ہو چکا ہے, وہ اس چیز سے آزاد ہو چکا ہے. اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیئات میں اور حسنات میں اب کیا فرق رہ گیا, سوائے اس کے کہ اس کی زندگی صرف اللہ اللہ, سوائے اس کے کہ اس کی زندگی مسجد, سوائے اس کے کہ کسی برے کو دیکھ کر اسے تکلیف, سوائے اس کے کہ اپنے گزرے ہوئے اوقات کو یاد کرتا کہ یا اللہ اس بڑھاپے کی حالت میں جب میری کمر جھک نہیں رہی ہے,
میری پیشانی زمین پہ جا نہیں رہی ہے، تو نے مجھے نماز کی توفیق دی۔ ایک وقت تھا جب میرے پیروں میں جان تھی، میری کمر میں اکڑ تھی، میری گردن میں اکڑ تھی، میں لوگوں کے سامنے اکڑا اکڑا پھر رہا تھا، تیرے سامنے میں جھک نہیں رہا تھا۔ اس وقت کے احساس نے، لیکن ایک شخص جوانی کے عالم میں ہے، طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کی امنگیں اس کی زندگی کے اندر ہیں، اس موقع سے جا کر جب وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اکبر، فوراً رحمت خدا مندی متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ جو بوڑھے شخص ہیں ان کے تعلق سے فرمایا کہ ایسے وقت میں گزرے ہوئے اوقات کو یاد کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ تیری داڑھی کا سفید پن تیری مانگی ہوئی چیز کو رد کرنے سے مجھے حیا کرنے پر مجبور کرتا ہے، اس لیے جو تو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ تو بوڑھے شخص گزرے ہوئے اوقات کو یاد کر کے مایوس نہ ہو، بلکہ اب جو اللہ نے موقع دے دیا اسی پر اللہ کا شکر بجا لا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسے موقع پر کاملین کی فہرست میں کھڑے ہونے کا موقع دیا ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے نا کہ میں کامل ہوں کہ نہیں کامل ہوں۔ آپ کامل ہیں کہ کامل نہیں ہیں۔ ایک امام صاحب زندگی بھر سے نماز پڑھا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری مسجد کے اندر جو مؤذن صاحب تھے انہوں نے مجھے مکتب پڑھایا، میرے بہنوں کو مکتب پڑھایا، آج میرے بچوں کو بھی مکتب پڑھایا، اور میں وہاں سے سفر کرتے ہوئے دارالعلوم تک چلا گیا اور نہ جانے کہاں کہاں پڑھ کر کس کس استاد کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کیا، اور نہ جانے کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وہ جو بیچارے مکتب میں جس نے پڑھایا ہے نا، اس کی بھی ضمانت نہیں ہے کہ وہ کامل ہے۔ تو یہ موقع اللہ رب العزت دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہ وہ لوگوں تم قطعاً مایوس نہ ہونا، میں نے تمہیں موقع دے رکھا ہے کامل بننے کا۔ اسی لیے کہا گیا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اس طریقے سے ان کی متابعت کر لو۔ اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم نے ان کی متابعت کر لی، اس طریقے سے زندگی گزار لی کہ جس طریقے سے صدیق اکبر نے گزاری، کہ جس طریقے سے عمر فاروق نے گزاری، کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول کے تمام صحاباؤں نے گزاری، تو اللہ نے صرف اس زندگی کو اس طریقے پر گزارنے کی وجہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ہمیں بھی وہ مطابقت میں لا کر بتا دیا کہ تم بھی متابعت کر لو، تو یہ فرمان تمہارے لیے بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ مانا کہ وہ مقام ہم نہیں پا سکتے کہ جس کے لیے جبرائیل علیہ السلام دنیا میں آئے اور اللہ کے رسول کے بغل میں صدیق اکبر کھڑے ہیں، اللہ کے رسول صدیق اکبر کو دیکھ کے مسکراتے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جب صدیق اکبر کو دیکھ کر مسکرائے تو صدیق کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ویسے تو آپ ہمیشہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مگر آج آپ کی مسکراہٹ میں کچھ الگ ہی کرم دیکھ رہا ہوں۔ علامہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں لکھا کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ ابو بکر، آج پہلی بار ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا سلام مجھ سے پہلے تیرے لیے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے، اس کا جواب اللہ کو چاہیے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کے دل کے حال کو نہیں جانتے، چونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ کان علیما خبیرا حکیما خبیرا، وہ تو سب کو جاننے والا ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ فرمائیے کیا پیغام ہے؟ یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل سے پوچھوا لو، صدیق اکبر سے، کہ آج تم جس حال میں ہو اللہ سے راضی ہو کہ نہیں راضی ہو۔ میرا اور آپ کا حالت ہوتا تو پتہ نہیں ہم کیا جواب دیتے۔ صدیق اکبر رونے لگے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں کس حال میں ہوں وہ چھوڑ دیجئے، جبرائیل سے اللہ کے ذریعے یہ پوچھوا لیجئے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ تو یہ پیغامات ہیں میرے اور آپ کے لیے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اس لیے صحابیت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن ایمان کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس دن ایمان کا سلسلہ ختم ہوگا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر ایک شخص بھی صدق دل سے اللہ کہنے والا باقی ہوگا۔ اس اکیلے کی وجہ سے اس پورے نظام کائنات کو اللہ رب العزت چلائیں گے۔ آج تو الحمدللہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اتنے لوگ کلمہ گو نہیں تھے جتنے آج ہیں۔
اللہ کے رسول کے زمانے میں اتنے لوگ نماز پڑھنے والے نہیں تھے جتنے آج ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے دین کے داعی نہیں تھے جتنے آج ہیں. اتنے علماء دین کو سمجھنے والے نہیں تھے جتنے آج ہیں. وہ کم سمجھنے والے تھے, کم تھے, لیکن کامیاب ہو گئے. ہم زیادہ ہیں, زیادہ سمجھنے والے ہیں, لیکن پھر بھی پریشان ہیں. ذلت کی زندگی ہمارا مقدر, بے عزتی کی زندگی ہمارا مقدر. خلیفہ اللہ نے زمین پر ہم کو بنایا, غلامیت ہمارا مقدر. جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ظاہری طور پر دعوے دار اور حقدار بنایا, خلافت ان لوگوں کے ہاتھ میں. جو جنت کے دعوے دار ہیں ظاہری طور پر, اللہ کے بندے ہیں ظاہری طور پر, وہ غلامیت کی زندگی جی رہے ہیں. اب دو ہی باتیں ہیں, یا تو اللہ کی طاقت میں کمی ہے یا پھر ہم جھوٹے ہیں. اور یقیناً ہم جھوٹے ہیں. اللہ کی طاقت میں کمی, یقیناً ہم مکار ہیں. اللہ اپنے وعدے میں صادق المصدوق ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ حق ہے. اور وہ زندگی جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہے, جس کو اللہ رب العزت زندہ کہتے ہیں. میرا آپ کے سامنے بولنا یہ دلیل نہیں ہے کہ میں زندہ ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں تو ہم زندہ ہیں. اللہ کی نظر میں زندہ کون ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, کہ جو مسلمان مرد اور عورت نیک عمل کرتے ہیں. صرف کلمہ پڑھنا, صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنا نہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى, مرد اور عورتوں میں سے جو نیک اعمال کرتے ہیں, فهو مؤمن, اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ مومن ہے. اور کیسا مومن ہے؟ فلنحيينه حیاتا طیبہ, اس کو ہم نے پاک زندگی دی ہے. اور جس کو پاک زندگی دی ہے وہ اللہ کی نظر میں زندہ ہے. اور جس کو اللہ رب العزت نے پاک زندگی نہیں دی ہے, پھر اس میں اور اس شخص میں جو اللہ کو نہیں مانتا کوئی فرق نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرق بھی بیان کر دیا, قرآن نے فرق بیان کر دیا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے. مگر آج کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے غیر کو ایمان والوں پر فضیلت دے رکھی ہے. آج دیکھ لیں آپ, دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین شخص کون ہے؟ ایک بھی مسلمان نہیں. دوسرے نمبر پہ, تیسرے نمبر پہ, چوتھے نمبر پہ ایک بھی مسلمان نہیں. تو ظاہری طور پر تو فضیلت انہی کو ہے نا. دنیا کے اندر سیکنڈ پاپولیشن مسلمانوں کی ہے, لیکن محکومیت غلامیت کی زندگی یہی جی رہا ہے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ پاور مسلمانوں کا ہے, اور کنٹری مسلمانوں کے پاس میں ہے. اکا دکا بھی نہیں, کئی کنٹریز ہیں. اگر سب متحد ہو جائیں, ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ, جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی, اگر سب متحد ہو جائیں تو زمانے کا نقشہ بدل جائے, لیکن نہیں. اب دیکھیے نا, انسان کو زندگی گزارنے کے لیے یہ انسان کا جو ڈھانچہ اللہ نے میرے کو بنایا ہے اور آپ کو بنایا ہے. اب دیکھیں, یہ ہاتھ ہے, یہ بھی ہاتھ ہے, یہ پیر ہے, یہ پیر ہے, یہ دو آنکھ ہے, یہ سر ہے. ہاتھ, بھئی ایک ہاتھ سے کام چل سکتا تھا. سوچو ذرا, تصور کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہر انسان کو ایک ہی ہاتھ دیتا تو کیا ہم سوچ سکتے تھے کہ دوسرے ہاتھ کی کوئی کمی ہے کسی انسان کو؟ اگر اللہ تعالیٰ ایک پیر دیتا تو کیا ہم سوچ سکتے تھے کہ اس دوسرے کی کوئی ضرورت ہے؟ دو آنکھ کی بجائے ایک آنکھ دیتا تو کیا ہم سوچ سکتے تھے؟ چونکہ اللہ نے دو دے دیے ہیں, تو ہم کو کیا لگا کہ یہ کاملین میں سے ہے انسان کا جسم. اب کسی انسان کا اگر ایک پیر چھوٹا ہو تو ہم اس کو مکمل کہیں گے؟ کسی برابر ہے بیچارہ, ایک دم پرفیکٹ ہے, لیکن اس کی آنکھ میں ہلکا سا بھینگا پن ہے, تو ہم بڑے آسانی سے اسے کہتے ہیں کہ یار یہ تو کانا ہے. ہلکا سا 19-20 کا پیروں میں فرق ہے تو ہماری نظر میں وہ لنگڑا ہے. 5 انگلی 10 انگلی, کسی کتاب کے اندر کسی حدیث میں نہیں لکھا کہ جس کے 2 ہاتھ میں 10 انگلیاں وہی مکمل ہے. اگر کسی کی 9 ہوں گی تو نامکمل, 11 ہوں گی تو نامکمل, ایسا کہیں نہیں لکھا. جس کی ایک زیادہ ہے تو ہم اس کو اپنے سے الگ سمجھتے, جس کی ایک کم ہے اسے تو عیبدار سمجھتے ہیں. زیادہ ہو جائے تو بسا اوقات ہم سوچتے ہیں کہ لکی مین نہیں, ایک زیادہ ہے اس کے اندر, یہ سپر اسٹار بن جائے گا. ایک کم ہے تو بولیں گے یار یہ کیا ہے, تو ایک کم ہے اس کے اندر. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہماری نظر کے اندر کمی اور زیادتی ہے. تو کمی اور زیادتی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنا کر بتایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. تو جب انسان یہ تمام چیزوں سے ہماری اور آپ کی نظر میں مکمل بن رہا ہے
تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کامل اور مکمل تبھی مانا ہے جب اس نے کلمہ طیبہ کے پڑھنے کے بعد میں تمام تر متقاضوں کو پورا کیا ہے، کہ وہ نماز بھی پڑھے ویسی جیسے اللہ کے نبی نے کہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرے کیسے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے، معاملات، معاشرت، اخلاقیات تمام کی تمام اس کی ویسی ہونی چاہیے جیسے اللہ نے بتایا، جیسے اللہ نے بنایا اور جیسے اللہ کے نبی نے کر کے بتایا۔ اب اگر کسی کی زندگی کے اندر نماز میں کمی، 5 وقت کی بجائے 4 پڑھتا، مانو کہ 10 انگلی کی بجائے 9 انگلی، زکوٰۃ مال ہے اس کے پاس میں، دے تو رہا ہے لیکن دل کو اطمینان نہیں ہے، مانو ایسا ہے کہ اللہ نے آنکھ تو دی ہے لیکن تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، مال تو دیا، حج کرنے بھی جا رہا ہے مگر مال کے جانے کا غم ہے، مانو اللہ نے پیر تو دیے لیکن یہ 19-20 والا پیر ہے، ایک پیر میں 7 نمبر کی چپل اور دوسرے پیر میں 8 نمبر کی چپل۔ تو یہ سب ہم خود کہتے ہیں، اللہ نے تھوڑی کہا کہ یہ نامکمل ہے۔ بھائی کوئی بچہ لنگڑا پیدا ہو گیا، کیا اللہ نے کہا کہ یہ نامکمل ہے؟ اللہ رب العزت نے اس لنگڑے کے لیے بھی، اس کانے کے لیے بھی، اس اندھے کے لیے بھی، وہ بولنے والے کے لیے بھی، وہ نہ بولنے والے کے لیے بھی، جس کو کامل مرد بنایا اس کے لیے بھی، اور جس کو مکمل مرد نہیں بنایا اس کے لیے بھی، اور جس کو گورا بنایا، کالا بنایا، موٹا بنایا، پتلا بنایا، لاغر بنایا، ایمان والا بنایا، غیر ایمان والا بنایا، سب کے لیے قسم اللہ نے ایک کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ عبداللہ کے لیے بھی اللہ کی قسم، سریش کمار یادو کے لیے بھی اللہ کی قسم کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو ایمان والا ہے وہ مکمل، یہ نہیں کہا کہ جو 2 آنکھ والا ہے وہ مکمل۔ اندھے کو اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں جی نہیں، یہ میری حسن تخلیق سے باہر ہے، یہ حسین و جمیل نہیں ہے۔ نہیں کہا اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ سیدوں کو، پٹھانوں کو، شیخوں کو یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت کے لیے اور کاملت کے لیے اللہ نے بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ کو اس کی تمام تر قدرتوں کے ساتھ میں ماننے پر ایمان مضبوط ہوگا۔ ہوا چل رہی ہے میرے رب کے حکم سے چل رہی ہے، بمبئی کے اندر بارش ہو رہی اور بنگلور میں بارش نہیں ہو رہی، مدراس میں گرمی ہو رہی، حیدرآباد میں ٹھنڈی ہو رہی، کشمیر میں ٹھنڈک اور دیگر جگہوں پر گرم، یہ میرے رب کی وجہ سے ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے۔ پاپولیشن کا زیادہ ہونا، گاڑی کے ایندھنوں کے دھوئیں سے موسم کا بدل جانا، خدا پاک کی قسم یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ موسم کے مزاج کو بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں پر برودت کو پیدا کرتے ہیں۔ پالگھر کے رہنے والے مسلمانوں، آج یہاں پر بارش ہو رہی ہے، چند قدم پر چلے جاؤ تو بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، ہم کو ماننا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی مرضی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بمبئی کے اندر بارش کی کیا ضرورت، شہر کے اندر بارش کی کیا ضرورت تو وہاں پر ہے جہاں پر کھیتی کے لیے کسان بارش کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، جہاں پر فصل اللہ کو پتا ہے کہ کہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو اس طریقے پر ماننا، تب جا کر ایمان مضبوط ہوگا۔ اور آج پورے زمانے کے اندر میں اگر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تو میں سمجھ گیا کہ میں مکمل، آپ نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ میں مکمل، یہ میرے اور آپ کی سمجھ نے ہمارے اندر دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ سے زمین پر کچھ نقش بنا رہے تھے، ایسے ایسے کھینچ رہے تھے، ایسے ایسے کچھ۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یوں فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا راستہ ہے، لا تتبعوا السبل فتفرق من، یہاں وہاں نہ جاؤ، آئیں گے لوگ تمہیں یہاں وہاں کے لیے، یہ جو راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے جہاں پر تم مرو گے تو فرشتہ بالکل خوبصورت انداز میں ہوگا، یہاں پر چل کر تم مرو گے تو قبر تمہارے لیے منور اور کشادگی کے سبب بنے گی، یہاں پر تم مرو گے تو پل صراط پر تم تیزی سے نکل جاؤ گے، یہاں پر تم مرو گے اس راستے سے چل کر تو حوض کوثر پر میں تمہارا استقبال کرتے ہوئے ملوں گا، یہاں پر تم مرو گے تو تم اللہ کو پانے والے بنو گے، اور یہاں وہاں اگر چلے گئے تو جہنم میں کوئی شخص دروازے پہ کھڑا ہے جو پکار رہا ہے، نامرادوں اور وہ لوگ جو نامکمل ہے وہ یہاں پر آئیے، ان کا دسترخوان یہاں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ زندگی میرے دوستوں بہت ہی عظیم اور بہت ہی دولت والی دی ہے، اس سے بڑھ کر ایمان کے بعد میں کوئی دولت والی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ سمجھ لو یہ زندگی ہے اس لیے ایمان ہے، اگر زندگی نکل گئی تو پھر ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔
تو اس ایمان کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، اور یہ زندگی میں ایمان بنے گا تبھی جب ہم اپنے آپ کو مکمل بنائیں گے. اور مکمل بنانے کے لیے جہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں پر ایک چیز کی ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد کو پیدا کریں. آج پورے زمانے کے اندر ہماری بربادی کا واحد نتیجہ یہ ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں. ہم پورے زمانے کے اندر پریشانی میں جو مبتلا ہے، جو جگہ جگہ پر ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں. ماں کا بیٹے کے ساتھ میں اتحاد نہیں، بیوی کا شوہر کے ساتھ میں اتحاد نہیں، بھائی کا بہن کے ساتھ میں اتحاد نہیں، اور آ جاتے ہیں مسجد کے اندر کہنے کے لیے کہ امام صاحب آج جمعہ دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، مدینے جیسا بنا دے، ہمارے شہر کو کمثل شہر المدینہ، مدینے کا شہر بنا دے. جب آپ کو مدینے کا شہر چاہیے اور مدینے کی آب و ہوا چاہیے تو دیکھیں صدیق اکبر میں اور عمر فاروق میں کتنی محبت ہے. آپ دیکھیں کہ عثمان میں اور علی میں کتنی محبت ہے. آپ دیکھیں کہ امیر معاویہ میں اور عبداللہ ابن مسعود میں کتنی محبت ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو خود پیاسا رہنا پسند کر رہے ہیں، اپنے بھائی کو پانی پلا رہے ہیں، اور ہم اس کے پانی کی بھی سوچتے ہیں کہ چھین لیں. تو اس اتحاد کی بہت ضرورت ہے. ایمان مکمل تبھی ہوگا جب ہم متحد ہوں گے. متحد اگر نہیں ہو سکتے تو میرے دوستوں ہم پریشان ہو جائیں گے. یہی زندگی چلتی رہے گی. تو اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ سے توبہ کریں کہ جو غلطیاں جو خامیاں ہو گئیں وہ ہو گئیں، آئندہ ہم نہیں کریں گے، اور متحد ہو کر رہیں گے. اور ہم اپنا اتحاد مسجد سے شروع کریں گے، چونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی سے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.